الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پیچھے باتیں ہم پڑھ رہے تھے کلیل اور دمنہ کے بارے میں کلام چل رہا تھا. باتیں چل رہی تھیں کلیل اور دمنہ کے درمیان میں. کلیلہ وہاں پر کہہ رہا تھا دمنہ سے. پھر اگر ہم اس درس کو آج کے درس کو پیچھے سے مربوط کرنا چاہیں تو اتنا سمجھنا کافی ہوگا کہ ابھی فی الحال جہاں پر بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شتربہ دمنہ سے شتربہ شیر سے کافی قریب ہو چکا ہے اور دمنہ کی جو بھی حیثیت تھی ابھی وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی شیر کا سب سے قریبی ابھی اس کچھ دیر پہلے دمنہ تھا, شتربہ آ گیا ہے تو اب شتربہ نے وہ جگہ لے لی ہے. دمنہ کو حسد ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ شتربہ زیادہ قریب ہو گیا ہے شیر سے میری بنسبت, تو وہاں پر وہ چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بات اس نے کلیلہ جو کہ اس کا بھائی ہے اس سے کہی تھی کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں شتربہ کو لا کر کے یعنی کہ شتربہ کو شیر سے ملا کر کے, کیونکہ شتربہ کو شیر سے ملانے والا یہی دمنہ ہی ہے. تو کلیلہ سے کہا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے, میں نے شیر کو فائدہ پہنچانا چاہا, اس کی مدد کرنی چاہیے اور میں نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی. پھر اس نے پوچھا تھا جو ہے کلیلہ نے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, کیا ارادہ ہے تمہارا. تو اس کے بعد دمنہ نے کہا تھا کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب اس شیر ہی کا کام تمام یہ شتربہ ہی کا کام تمام کر دیا جائے. جب تک یہ شتربہ رہے گا تب تک یہ میرے لیے مصیبت ہے, میرے لیے جو ہے اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو پانا ناممکن ہے. اور جب شتربہ کا کام تمام ہو جائے گا, شتربہ ختم ہو جائے گا تو پھر میری وہ عزت واپس آ جائے گی. سب سے آسان طریقہ یہی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے بات آئی کہ پھر کلیلہ نے کہا کہ وَكَيْفَ تُطِيقُ الثَّوْرَ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْكَ وَأَكْرَمُ عَلَى الْأَسَدِ مِنْكَ وَأَكْثَرُ أَعْوَانًا. کہ یہاں پر کلیلہ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے بیل کی استطاعت رکھ سکتے ہو. عطا قیوتی کو کہ میں نے طاقت رکھنا, تم بیل کی طاقت کیسے رکھ سکتے ہو. شتربہ جو کہ بیل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم بیل کی طاقت کیسے رکھتے ہو, یعنی کہ اس کی طاقت کیسے رکھ سکتے ہو, مطلب کہ اس پر غلبہ پانے کی تم طاقت کیسے رکھ سکتے ہو, یا اس کو ہرانے کی تم طاقت کیسے رکھ سکتے ہو, یا اس کو پست کرنے کی تم طاقت کیسے رکھ سکتے ہو. وَهُوَ أَشَدُّ مِنْكَ وَهُوَ واو حالیہ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْكَ, ہوا اشد منک ہے جملہ ہے جو کہ جملہ حالیہ. وَهُوَ أَشَدُّ مِنْكَ اس حال میں کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے, تم سے زیادہ مضبوط ہے. وَأَكْرَمُ عَلَى الْأَسَدِ مِنْكَ اور شیر کے یہاں تم سے زیادہ معزز ہے. وَأَكْثَرُ أَعْوَانًا اور وہ تم سے زیادہ مددگاروں والا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر شتربہ تم سے بڑھ کر ہے. مضبوطی, طاقت اور قوت میں تم سے زیادہ ہے. وہ ظاہر سے بدن میں بھی دیکھیں تو مضبوط ہے اس سے, اس سیار سے. تو کہ وہ اشد منک اور طاقت اور قوت میں شیر کے یہاں نزدیکی کا معاملہ ہو تو اس میں بھی وہ تم سے بڑھ کر ہے. مددگاروں کی بات ہو تو اس کے جو سپورٹر, اس کے جو حامی اور اس کے جو مددگار ہیں وہ بڑھ کر ہیں تمہارے مددگاروں سے. تو تم کیسے اس کی طاقت رکھ سکتے ہو, کیسے تم اس کو پست کر سکتے ہو. تو قال دمنہ نے کیا جواب دیا کلیلہ کا. قال دمنہ نے کہا لا تنظر الى صغری وضعفی, تم میرے چھوٹے پن اور میری کمزوری کی طرف مت دیکھو. یعنی پھر ایک طرح سے ایک بار کہہ رہا ہے کہ تم جو میرا بظاہر جو دکھ رہا ہے کہ میں چھوٹا سا ہوں اور بظاہر جو دکھ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں, تو کہہ رہا ہے لا تنظر, کلیلہ کو کہہ رہا ہے یہ دمنہ کہ تم مت دیکھو میرے چھوٹے پن کی طرف اور میری کمزوری کی طرف. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے فَإِنَّ الْأُمُورَ لَيْسَتْ بِالضَّعْفِ وَلَا الْقُوَّةِ وَلَا الصِّغَرِ
ولا الكبر في الجثة، کیونکہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کمزوری لفظی معنی میں کرو پہلے، کیونکہ معاملات یا چیزیں نہیں ہوتی ہیں کمزوری کے ذریعے اور نہ ہی طاقت کے ذریعے، نہ ہی چھوٹے پن کے ذریعے سے اور نہ ہی بڑے پن کے ذریعے سے، جسمانی اعتبار سے، جسم میں جستن کے معنی یہاں پر ہے جسم جو دھڑا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جو دھڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہ فإن الأمور لیست مقیستاً، یہ یہاں پر معذوف معنی کہ ایک فعل کو جو کہ ایک فعل میں کہہ رہا ہوں کہ اسم کو جو کہ کیا ہے معنی پھر اچھے سے بیٹھ جائے گا. یہاں پر کہہ رہا کہ فإن الأمور لیست مقیستاً بالضعف ولا القوة ولا الصغر ولا الكبر في الجثة، کیونکہ معاملات یا چیزیں نہیں ناپی جاتی ہیں کمزوری اور طاقت کے ذریعے، اور یا چیزوں کو نہیں ناپا جاتا ہے، یا چیزیں نہیں ناپی جاتی ہے کمزوری اور طاقت کے ذریعے، اور نہ ہی جسم میں یا جسمانی اعتبار سے بڑے یا چھوٹے ہونے کے ذریعے سے. یعنی کہ کسی بھی چیز کو اگر ناپنا ہو، کسی بھی چیز کو اگر ہمیں پتہ لگانا ہو، اس کا اندازہ لگانا، تو اس کی چھوٹے اور بڑے، اس کی جو سائز ہے یعنی کہ اس کی طاقت اور قوت اور اس کے چھوٹے اور بڑے ہونا، یہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے کسی چیز پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو ہم ناپ نہیں سکتے. یہ چیز دمنا کہہ رہا ہے، اپنے مرضی سے اپنے آپ کے لیے ماحول بنا رہا ہے، مطلب اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، لیکن کیا ہے اس کو دیکھ کے یہ تم کیا ہے مجھ پر فیصلہ مت کرو. تو یہاں پر جو ہم مانیں گے کوئی معذوف لیست مقیستاً یا لیست محکومتاً، کہ معاملات یا چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے کمزوری اور قوت کے ذریعے، اور نہ ہی جسم میں یا دھڑے میں یا جسمانی اعتبار سے بڑے اور چھوٹے ہونے کے ذریعے سے. تو الضعف ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور اس پر باقی تمام کیا ہے سب اسی پر کیا ہے عطف ہے. القوہ بھی اسی پر، القوہ معطوف ہے الضعف پر، الصغر معطوف ہے القوہ پر، الکبر معطوف ہے الصغر پر، اور الجثہ متعلق ہے اسی الکبر سے. تو یہ چیز یہ ہو گیا، اور یہ لا جو بیچ میں آیا ہوا ہے یہ سب کیا ہے زائدہ ہے، جس کو کیا ہے نفی کا جو معنی ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو اس سے معنی کیا نکلا کہ مطلب دمنہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، اگرچہ میں کمزور دکھ رہا ہوں، لیکن کیا ہے اسے تو مجھے کمزور مت سمجھو کہ میں جو ہے شتربا کو پست نہیں کر سکتا، یا اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، یا اس کو ہرا نہیں سکتا. ایک بات آگے کہہ رہا ہے کہ فرب صغیر ضعیف قد بلغ بحیلته ودہائه ورائه ما يعجز عنه كثير من الاقویاء. عجز یعجز کے معنی ہوتے ہیں عاجزانہ، یا عاجز ہو جانا، یا بے بس ہو جانا کسی کام کو کرنے سے. اسی کا اسم فاعل آئے گا عاجزن، اسی کی جمع آئے گی عجزتن. یعجز عنہ کثیر من الاقویاء، قوی کے معنی ہوتا ہے طاقتور، جمع اقویاء، کیونکہ یہاں پر آیا ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ فرب صغیر ضعیف، بسا اوقات یعنی کہ اکثر و بیشتر، یا کبھی کبھی رب تکثیر اور تقلیل دونوں کے لیے آتا ہے، تو جو بھی معنی کریں. فرب صغیر ضعیف، تو بسا اوقات ایک چھوٹا اور کمزور انسان، یا کہ چھوٹا اور کمزور آدمی، قد بلغ بحیلته ودہائه ورائه ما يعجز عنه كثير من الاقویاء، کبھی کبھی وہ پہنچ جاتا ہے اپنی تدبیر، اپنی ذہانت اور اپنی رائے کے ذریعے سے. یعنی کہ کبھی کبھی یا بسا اوقات جو بھی معنی کہیں، تو یا کبھی کبھی اگر ہم کہیں تو فرب کبھی کبھی تقلیل کر کے معنی کریں تو کبھی کبھی یہاں پر کہیں گے رجل صغیر، یہاں موصوف کو محذوف مانیں گے، اور یہاں اس کی کیا ہے یہ دونوں یہ صفت ہے، صغیر اور ضعیف کیا ہے اس کی صفت ہے. تو فرب رجل صغیر ضعیف قد بلغ بحیلته ودہائه، تو قد بلغ جو ہے یہاں پر رجل یا رجل صغیر ضعیف، اعراب ابھی ترکیب بعد میں آئیں گے، پہلے اس کا مفہوم ادا کرتے ہیں. کریں کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا اور کمزور انسان اپنی تدبیر، اپنی ذہانت
اور اپنی دہا بنے ہوشیاری یا ذہانت اور اپنی رائے کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے ما اس چیز تک یعجز عنہ کثیر من الاقویاء یعجز عنہ جس سے عاجز آ جاتے ہیں یا عاجز رہ جاتے ہیں کثیر من الاقویاء طاقتور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، یعنی کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا اور ایک کمزور انسان اپنی تدبیر اور اپنی ذہانت سے، کیونکہ ذہانت تو ضروری نہیں کہ بڑے ہی کے پاس ذہانت ہو، ذہانت سب کے پاس ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایک چھوٹا اور کمزور انسان اپنی ذہانت، اپنی چالاکی اور اپنی دوراندیشی یا اپنی رائے کے ذریعے سے ایسی ایسی چیزوں کو پا لیتا ہے یا ایسی ایسی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے جس کو حاصل کرنے سے بہت سارے طاقتور لوگ عاجز رہ جاتے ہیں۔ تو یہ معنی جو ہے اس کے اندر یہ کیا ہے ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو یہ ربا ہے، اور یہ ربا جو کہ اس کو کہتے ہیں ربا، یہ حرف جر ہے شبیہ بالزائد ہے۔ نحوی لوگ اس کو کہتے ہیں حرف جر شبیہ بالزائد۔ یہ ربا یہ حرف جر ہوتا ہے جو کہ زائد کے مشابہ ہوتا ہے۔ زائد کے مشابہ کے معنی حرف جر تو واضح ہے، لیکن زائد کے مشابہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عام جو دوسرے حرف جر ہوا کرتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں کسی سے، چاہے فعل سے یا شبہ فعل سے یا کسی اسم سے جو کہ فعل سے مشتق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ربا ہے، اور ربا کا اور اس کے بعد ایک چیز اور اس میں ہے کہ یہ ربا جس پر داخل ہوتا ہے اس پر کیا ہے؟ صرف اور صرف لفظاً عمل کرتا ہے، لفظ میں بس عمل کرتا ہے، محلاً اس کلمے کا اعراب کچھ اور ہی ہوتا ہے جس پر یہ ربا داخل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے ربا، تو ربا یہاں پر میں نے کہا کہ موصوف محذوف ہے، ربا رجل صغیر ضعیف، تو یہاں پر رجل کیا ہے؟ یہ مجرور ہے ربا کی وجہ سے، صغیر مجرور ہے کیونکہ صفت ہے رجل کی، ضعیف مجرور ہے کیونکہ یہ دوسری صفت ہے رجل کی۔ رجل موصوف، اس کی دو صفات یہاں پر آئی ہوئی ہیں، یہ موصوف اور صفت یہ یہاں پر کیا ہے؟ لفظاً تو مجرور ہے، ہم اس کو کہیں گے مجرور لفظاً مرفوع محلاً لأنہ مبتدأ۔ تو یہ جو رجل ہے یہاں پر، یا اس کی جو صفات اپنے صفات سے مل کر کے یہ کیا ہے؟ رجل مجرور لفظاً مرفوع محلاً لأنہ مبتدأ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لفظاً مجرور ہے، لفظاً کیا ہے؟ یہ مجرور ہے ربا کی وجہ سے، لیکن مرفوع ہے محلاً کیونکہ وہ مبتدا واقع ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ خبر یہاں پر جملہ ہے قد بلغ بحیلته ودہائه ورائه ما يعجز عنه كثير من الاقویاء۔ تو قد بلغ یہ فعل ماضی ہے، بلغ فعل ماضی جس پر قد داخل ہے، اس کے بعد بحیلته ودہائه ورائه یہ سب مل کر یہ سب کیا ہے؟ مجرور ہیں، جار مجرور ہیں، متعلق ہیں بلغ فعل سے۔ با یہاں پر حرف جر ہے، حیلت حیلہ مضاف ہے اور حقی ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ پہ معطوف علیہ ہو جائیں گے، اور وا حرف عطف دہائہ یہاں بھی مضاف اور مضاف الیہ معطوف ہو جائیں گے پچھلے والے پر، اور ساتھ میں یہ معطوف علیہ ہوگا۔ وا حرف عطف رائہ یہ مضاف اور مضاف الیہ، پھر یہ معطوف ہو جائے گا دہائہ پر۔ تو اس طرح سے سب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے؟ معطوف علیہ اور معطوف۔ تو رائہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف ہو جائے گا دہائہ پر، یہ معطوف علیہ اور معطوف، پھر یہ معطوف ہو جائیں گے حیلتہ پر، اور حیلتہ معطوف علیہ اور یہ معطوف، پھر یہ مجرور ہو جائیں گے بحرف جر کا، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے بلغ فعل سے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ما ہے، ما اس میں موصول ہے، یہاں پر ما یعجز عنہ، اور اسی لیے جو ہے عنہ میں جو ہو کی جو ضمیر جو ہو کی ضمیر جا رہی ہے یہ اسی ما کی طرف لوٹ رہی ہے، یعجز عنہ۔ تو ما اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد والا جملہ اس کا صلہ ہوگا، جملۃ الصلہ ہوگا۔ تو یعجز عنہ کثیر من الاقویاء، یہ جملہ جو ہوگا یہ جملۃ الصلہ ہوگا ما اس میں موصول کا۔ تو یعجز فعل اور عنہ جار مجرور متعلق ہے یعجز فعل سے، اور اس کے بعد کثیر، کثیر یہ کیا ہو جائے گا؟ یعجز کا فاعل، اور من الاقویاء یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا کثیر سے۔ تو کثیر من الاقویاء یہ فاعل ہو جائے گا یعجز فعل کا۔ یعجز فعل اپنے اس متعلق اور اپنے اس فاعل سے مل کر اب یہاں پر یہ پورا جملۃ الصلہ ہو جائے گا، اور ما اس میں موصول ہے تو موصول اور صلہ یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ہو جائے گا بلغ فعل کا۔ یہاں پر بلغا ہے، قد بلغ ما یعجز، یعنی کہ پہنچ جاتا ہے ما اس چیز تک جس سے بہت سارے طاقتور لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے؟ تو یہاں پر قد بلغ فعل بحیلتہ ودہائہ ورائہ
یہ جار مجرور متعلق ہے بلغ فعل سے. ما یعجز عنہ کثیر من الاقویاء، یہ جو والا پورا حصہ ہے یہ فی محل نصب ہے، مفعول بھی ہے. فی محل نصب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ما اس میں موصول ہے اور اس میں موصول یہ مبنیات میں سے ہے، اور یہ اس کا جو ہے لفظ اعراب نہیں دیا جاتا ہے، یہ مبنی علی السکون ہے لیکن محل اعراب دیا جاتا ہے، اس لیے کہیں گے کہ فی محل نصب یعنی کہ نصب کے محل میں ہے. تو ما یعجز عنہ کثیر من الاقویاء یہ پورا مفعول بھی ہے قد بلغ فعل کا. اب قد بلغ فعل اپنے اس جار مجرور اور فاعل جو ہے اس کے اندر بلغ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ کیا ہے، لوٹ رہی ہے رجل صغیر ضعیف اس کی طرف. تو قد بلغ فعل اپنے فاعل جار مجرور متعلق اور اپنے اس مفعول بھی سے مل کر یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا، فی محل رفع ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا یہاں پر جو ہے اس مبتدا کی جو کہ ہے رجل صغیر ضعیف، جو مبتدا کی کیا ہے لفظ مجرور ہے لیکن محل مرفوع ہے کیونکہ اس پر کیا ہے، کیونکہ یہ اس پر کیا ہے رب زائدہ داخل ہے، اور رب جو کہ زائد کے مشابہ ہے اور یہ صرف لفظ میں عمل کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو پورا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس کے بعد آگے کرا کہ اولم یبلغک ان غرابا، اولم یبلغک ان غرابا ضعیفا، غراب اس کا معنی ہوتا ہے کوا جمع غربان، ضعیف معنی کمزور جمع ضعاف، احتالا حیلہ سے احتیالا اصل میں ہے جو کہ تعلیل ہو کر کے احتالا ہو گیا ہے. تو احتالا احتالو کے معنی ہوتا ہے تدبیر اختیار کرنا، چال چلنا. لاسود، اسود اس کا معنی ہوتا ہے کہ کالا سا، اسود کے معنی ایسے لفظی معنی ہوتا ہے کالا، اسود، اور اس کی مونس آتی ہے سوداؤ، اس کی جمع آئے گی سودن. تو اس عام معنی ہے کالا کا معنی ہوتا ہے اسود کا. کہ یہاں پر اسود کا ایک اور معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ایک سانپ ہوتا ہے، ایک بڑا سا سانپ جو کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کو بھی اسود کہتے ہیں. اس کی مونس آتی اسودتن اور جمع آئے گی اساودو. تو یہاں پر لاسودا، اور اسودا میں اس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ واضح ہے، غیر منصرف ہے، اس میں کیا چیز ہے، وصف ہے اور وزن فعل ہے، دو واضح سبب میں پائے جاتے ہیں اس لیے غیر منصرف ہے. لاسودا حتی قتلہ، یہاں پر کیا چیز، یہ کون کہہ رہا ہے، دمنہ کہہ رہا ہے، یہ دمنہ کہہ رہا ہے کلیلہ سے. اولم یبلغک، کیا تم تک نہیں پہنچی، اولم یبلغک ان غرابا، تو یبلغ جو فعل ہے لم اس پر داخل ہے تو یبلغ پڑھا جائے گا اور کاف مفعول بھی ہے، اور اس کا جو فاعل ہوگا یہ انا، اور اس کے ماں بعد جو اس کا اسم اور خبر ہے پورا مصدر مؤول ہو کر کے پھر فاعل بن جائے گا، رفع کے محل میں ہو کر کے یبلغ کا فاعل بن جائے گا. کہہ رہا ہے دمنہ کہہ رہا ہے اولم یبلغک، کیا تم تک نہیں پہنچی یہ بات کہ ایک کمزور کوے نے چال چلی ایک بڑے کالے سانپ کے تئیں، حتی قتلہ، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. تو یہاں پر جو ہے اپنے تائید میں کیا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے کہ کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ایک کوا ایک کمزور سا پرندہ ہے، واضح سے ایک بڑا سا کالا سا سانپ، اس کے سامنے کوا کچھ بھی نہیں ہے، تو کمزور ہے، بالکل بے بس ہے، لیکن اس نے اپنی چال کے ذریعے سے، اپنی تدبیر کے ذریعے سے، جب وہ کالا سانپ جو ہے اس کوے کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کے بچوں کو کھا جاتا تھا، تو کوے نے کیا ہے ایک چال چلی اور اپنی چال سے کیا ہے اس کالے سانپ کا کام تمام کر دیا. یعنی کہ وہ کالا سانپ گرچہ طاقتور تھا لیکن اس کوے کے لیے کیا ہے نقصان کا باعث بن رہا تھا، اس کو نقصان پہنچا رہا تھا. تو کالے کوے نے کیا ہے اپنی چال سے کیا ہے اس سانپ کا کام تمام کر دیا. ایسے کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو ہوں شطربہ مجھے کیا ہے تکلیف دے رہا ہے، مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، گرچہ وہ زیادہ پاورفل دکھ رہا ہے لیکن میں کمزور ہوں، لیکن میں اپنی چال سے کیا ہے اس کو پست کر سکتا ہوں. تو یہ اپنے لیے باتیں کر رہا ہے. کہ اولم یبلغک، کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی، ایک کمزور کوے نے چال چلی ایک بڑے کالے سانپ کے لیے، یعنی کہ ایک بڑے کالے سانپ کے تئیں، حتی قتلہ، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال ہو رہا ہے، پھر ایک کہانی کی ایک مطلب اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک کوا ہے جو ایک کمزور کوا جو ایک کالے سانپ کو ختم کر دے رہا ہے اپنی تدبیر کے ذریعے سے. تو اس پر جو ہے کلیلہ پوچھ پڑتا ہے کہ قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا وکیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا کہ ایک کمزور کوا ایک کالے سانپ کو جو ہے اس نے قتل کر دیا. یہی خوبی ہے اس کی تاکہ اس میں کہانی در کہانی ہے، ایک کہانی چلتی ہے کہ اسی میں دوسری کہانی آ جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے اس کا ہم ترکیب کریں گے، کیف کان ذلک، تو کانا فعل ہے، ذالک اس کا اسم ہے، اور کیفا یہ ہے خبر مقدم ہے اس کانا کا. کیفا کا اعراب جملے میں الگ الگ ہوتا ہے، کبھی اس کا اعراب مطلب خبر کا بھی ہو سکتا ہے،
کبھی اس کا اعراب حال کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کا اعراب کچھ اور ہو سکتا ہے جیسا، تو کیفہ کا کوئی فکس اعراب نہیں ہے۔ تو کیفہ جو ہے یہاں پر کیفہ کان ذالک ای کان ذالک کیفہ، لیکن کیفہ جو ہے چونکہ اس کے اندر سوال کا معنی ہے، اس استفہام کا معنی ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کو جملے کے شروع میں لانا ضروری پڑ گیا۔ تو کانا یہ فعل ناقص ہے، ذالک اس قسم، کیفہ اس کی خبر مقدم۔ یہاں رکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے درس میں آگے والی چیزیں جو کہ پوری کہانی ہے اس کو پڑھیں گے، اس میں سے کچھ حصہ۔